قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی رمضان کا بابرکت مہینہ بھی عطا فرمایا۔ یہ عشرہ جس میں ہم ہیں، یہ دن یہ کائنات کے افضل ترین ایام میں سے ہے، افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ ویسے تو مہینوں کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بھی جو فضیلت آخری عشرے کی ہے وہ شروع کے 20 دنوں کی نہیں ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی جو اہمیت ہے، اسی طرح فضیلت ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بھی ملتی ہے۔ ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ کا مہینہ ہوتا ہے، حج کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے پہلے 10 دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے۔ اب دونوں میں افضل کون ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض جو ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کو افضل مانتے ہیں اور بعض رمضان کے آخری عشرے کو۔ اکثر محققین جو علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے، ذی الحجہ کے 10 دن جو وہ زیادہ افضل ہے دنوں کے اعتبار سے، اور اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کا آخری عشرہ یہ افضل ہے۔ راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہونے کی وجہ کیا؟ کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر بلکہ 10واں دن عید الاضحیٰ کا بھی ہے، اور یہ 2 دن یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور عرفے کا دن یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ عید الفطر کو لوگ بڑی عید سمجھتے ہیں، عید الفطر کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں عید الاضحیٰ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ عید الاضحیٰ کا سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ بڑی عید عید الاضحیٰ والی ہے، قربانی کی عید بڑی عید ہے، قربانی والی عید بڑی عید ہے، لیکن لوگ اس کے برعکس سمجھتے ہیں کہ عید الفطر کو بڑی عید سمجھتے ہیں یا افضل سمجھتے ہیں۔ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، ایسے عرفے کا دن افضل ترین ہوتا ہے۔ اس ایک دن میں انسان اگر روزہ رکھ لے، عرفے کے دن، عید الاضحیٰ کے دن تو روزہ رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے، عرفے کے دن اگر روزہ رکھ لے تو اس کو 2 سال عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ عرفے کا دن یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے والا ایک دن پہلے والا، اس دن روزہ رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے، سوائے حاجی کے لیے۔ حاجی کے لیے مستحب نہیں، حاجی کے لیے یوم عرفہ میں روزہ رکھنا ایک طرح سے منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عرفے کے دن جو ہے عرفات کے میدان میں سب کے سامنے کچھ نوش فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں یعنی مکہ کے اندر عرفات میں وہاں روزہ رکھنا حاجی کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، ورنہ جو حج نہیں کر رہا اس کے لیے اس دن روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو 2 سال کی عبادتوں کا ثواب، 2 سال کے گناہ معاف۔
اس لیے افضل ترین ایام عرفے کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور چونکہ یہ دونوں دن ذی الحجہ کے عشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن دنوں کے اعتبار سے زیادہ افضل ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر شب قدر ہے، طاق راتیں ہیں، تو راتوں کی وجہ سے، راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ سب سے افضل ہے، اور اللہ نے یہ عشرہ جو ہے ہمیں عطا فرمایا، ہم فی الحال اسی عشرے کے اندر ہیں، اور اس کی کچھ راتیں گزر بھی چکی، 21ویں رات گزر چکی، 22ویں رات گزر چکی، 23ویں رات گزر چکی، گزشتہ رات 23ویں رات تھی، اور ساتھ میں لیلۃ الجمعہ بھی تھی، جمعہ کی رات بھی تھی، اور علماء کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو شب قدر کے چاند زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کہ جمعہ کی رات بھی ہو، لیلۃ الجمعہ بھی ہو، اور طاق رات بھی ہو، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ چانس بڑھ جاتا ہے کہ اس رات جو شب قدر بھی ہو، اور بہت سارے قرائن سے ایسا لگ بھی رہا تھا کہ گزشتہ رات شب قدر کی تھی، بہت ساری علامتیں سے لگ بھی رہی تھی کہ گزشتہ رات شب قدر کی تھی، جیسے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات جو ہے ہلکی پھلکی بارش یا ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوا چلتی ہے، اس رات کے بعد جو شب قدر کے بعد والی جو رات صبح ہوتی ہے اس میں سورج جو ہے بغیر شعاع کے نکلتا ہے، ایسا جیسے کوئی ٹکیا ہے، ساری علامتیں محسوس ہو رہی تھی گزشتہ رات میں، لیکن اللہ کو پتہ، حقیقی حال اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، حتمی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابھی بھی کچھ طاق راتیں باقی ہیں، 25ویں رات باقی ہے، 27ویں باقی ہے، 29 باقی ہے، 3 راتیں تو گزر گئی آخری عشرے کی، لیکن ابھی تقریباً 7 راتیں یا 6 راتیں باقی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان راتوں کو ہم قیمتی بنائیں، ان راتوں کو ہم کارآمد بنائیں، ان راتوں کی ہم قدر کر لیں۔ ان راتوں کی قدر کیسے کریں گے؟ ان راتوں میں عبادت کر کے۔ آخری عشرہ اتنا قیمتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا، عبادت کی محنت میں اضافہ ہو جاتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے، عام دنوں کے اندر اتنی عبادت کرتے تھے کہ کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ عام دنوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے، عام راتوں کے اندر، کہ کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا، بلکہ اگر برابری کرنا چاہے تو بھی تھک جاتا۔ روایت میں ملتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے اندر شرکت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑے نہیں رہ پائے، قیام اللیل میں، رات کی نماز کے اندر سورہ بقرہ شروع کی، ختم کر دی، آل عمران شروع کی، ختم کر دی، سورہ نساء شروع کی، ختم کر دی، سورہ مائدہ ختم کر دی، ایک ایک رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ بلکہ بعض روایت میں ملتا ہے، نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے، ایک رات میں سوائے رمضان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں ایک رات کے اندر پورا قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما لیتے ہیں۔ پورا مہینہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، پورا مہینہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے اندر اضافہ ہوتا، آخری عشرے کے اندر اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے اندر اتنی محنت کیا کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے، یعنی عام دنوں کی جو محنت ہوتی وہ محنت جو ہے آخری عشرے میں جا کر اور بڑھ جاتی، اور زیادہ جو ہے آخری عشرے کے اندر اس عبادتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے، پوری رات جاگتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شد مئزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار کس لیتے ہیں، اپنا ازار سختی سے باندھ لیتے ہیں۔ یہ یا تو اشارہ اس بات کا ہو سکتا ہے کہ بیویوں سے دوری اختیار کر لیتے، یا یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے یعنی عبادت کے لیے پورے طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے شد مئزرا عربی میں، کسی کام کے لیے پورے طریقے سے تیار ہو جانے کے لیے، کہ اس نے اپنی ازار کس دیا، جیسے اردو میں بولتے ہیں کمر کس دینا، کہ میں نے فلاں کام کے لیے اپنی کمر کس دی۔ کمر کس دینے کا مطلب کیا؟ میں پورا تیار ہو گیا اس کے لیے،
ایسے عربی میں تعبیر اختیار کی جاتی شدہ میزرا کہ اس نے اپنی ازار کس لی، مطلب اب وہ پورا تیار ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اخیری عشرہ داخل ہوتا تو اب آپ اپنی ازار کس دیتے اور احیا لیلہ، اخیری عشرے کی راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر گزارتے، پوری رات عبادت کرتے. اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایقظ اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، ان سے بھی پوری رات عبادت کرواتے. اخیری عشرے کی اہمیت کی وجہ سے، اخیری عشرے کی راتوں کی اہمیت کی وجہ سے، چاہے طاق رات ہو چاہے عام رات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری عشرے کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے عبادت کے لیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں پوری رات جو ہے گھر والوں کو نہیں بیدار کرتے. روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اتنا تنگ تھا کہ اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے جاتے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر پر ہاتھ رکھتے تو پیر سکڑتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. یعنی اتنا تنگ حجرہ تھا کہ ایک شخص سو سکے، دوسرا شخص نماز پڑھ سکے، اس کی بھی گنجائش نہیں تھی، اتنا تنگ حجرہ تھا. تو عام دنوں کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کو یا اپنی ازواج مطہرات کو عبادت کے لیے نہیں جگاتے، بس تہجد پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ رات کی نمازیں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی تو ان نمازوں کے لیے، لمبی نمازوں کے لیے گھر والوں کو نہیں جگاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج جو ہے آرام کی فرمایا کرتی تھی. لیکن آخری عشرے کے اندر، رمضان کے آخری عشرے کے اندر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے، خود عبادت کے اندر مشغول رہتے، اپنے سارے گھر والوں کو بھی عبادت کے اندر لگاتے. اس لیے میرے بزرگوں، رمضان کے آخری عشرہ بے انتہا قیمتی، اور وہ قیمتی بنے گا کب؟ جب ہم جو ہے ان آخری عشروں کو، آخری عشرے کی ہر رات کو، صرف طاقرات کو نہیں، ہر رات کو عبادت کے اندر لگائیں گے، عبادت کے اندر گزاریں گے، تلاوت کے اندر گزاریں گے، اللہ سے مانگنے کے اندر گزاریں گے، نوافل کے اندر گزاریں گے. اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے تب بھی آسان طریقہ کیا ہے؟ ان راتوں کو، اس آخری عشرے کو کارآمد بنانے کا آسان طریقہ، انسان چند اعمال کا اہتمام کر لے، آخری عشرہ جو ہے وہ کارآمد بن جائے گا، قیمتی بن جائے گا، مفید بن جائے گا. چند اعمال کا اہتمام صرف کرنا ہے. پہلا عمل تو یہ کہ پانچوں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کریں. آخری عشرے کو کارآمد بنانا، قیمتی بنانا اور مفید بنانے کا پہلا طریقہ کہ پانچوں فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام ہو. خصوصاً مغرب، عشاء، تراویح، فجر. مغرب، عشاء، تراویح، فجر، یہ 4 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام ہو. راتیں جو ہیں وہ مغرب سے شروع ہو جاتی، ہم مغرب پڑھتے ہیں اور رات میں پڑھتے ہیں. سورج غروب ہوا، رات شروع ہو گئی، تو مغرب اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا رات ہوتے ہی ہم نے عبادت کے اندر ہم لگ گئے. اگر وہ رات شب قدر ہوئی تو ہماری مغرب شب قدر کی ہوئی. عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا آدھی رات عبادت کر لیا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات عبادت کے اندر گزار دی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے پوری رات عبادت کے اندر گزار دی. تو رات کی ابتدا ہوئی مغرب سے، عبادت سے، انتہا ہوئی فجر پر، عبادت پر. اتنا کر لیں اگر کہ مغرب اور عشاء اور تراویح اور فجر جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کر لیں، گویا ہم نے پوری رات عبادت کر لی. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہے، بہت سارے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت دی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ من شہید العشاء من لیلۃ البدر، جو شخص عشاء کی نماز میں شریک رہا جماعت کے ساتھ، من لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر، اخذ بحظه منها، اس نے شب قدر میں سے حصہ پا لیا. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی شب قدر کے اندر، اس نے شب قدر میں سے حصہ پا لیا. اب شب قدر معلوم نہیں تو آسان طریقہ کیا، پورا عشرہ آپ جو ہے جماعت کا اہتمام کرو. رمضان کا آخری عشرہ پورا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو.
خصوصاً مغرب، عشاء، فجر، ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھو، یقینی طور پر، لازمی طور پر شب قدر کے اندر سے حصہ مل جائے گا۔ شب قدر پتہ نہیں کون سی رات ہے، 21ویں بھی ہو سکتی، 23ویں بھی ہو سکتی، 2 راتیں تو گزر گئی، 25ویں بھی ہو سکتی، 27ویں بھی ہو سکتی، 29ویں بھی ہو سکتی۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جو دوسری راتیں ہیں طاق راتوں کے علاوہ ان راتوں میں بھی شب قدر ہو سکتی۔ تو آسان طریقہ ان نمازوں کو خصوصاً جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، مغرب ہے، عشاء ہے، تراویح ہے، فجر ہے، تو یقینی طور پر شب قدر کے اندر عبادت کا حصہ مل جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آخری عشرے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام۔ دوسرے، تلاوت کا اہتمام، اگر ہو سکے تو آخری عشرے کے اندر ایک قرآن ختم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک رات میں قرآن ختم کرنا ثابت ہے آخری عشرے کی، ہم پورے عشرے کے اندر ایک قرآن ختم کر لیں بس۔ یہ آخری عشرہ نزول قرآن کی یادگار ہے، اسی آخری عشرے میں ہی قرآن اترا ہے۔ واللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن اتارا۔ تو رمضان کے مہینے میں کہ پورا مہینہ نہیں، پورا مہینہ نہیں۔ اس آیت کے ساتھ ایک دوسری آیت جوڑیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو اترا وہ شب قدر کے اندر اترا ہے، اور شب قدر کہاں ہے؟ وہ آخری عشرے کے اندر ہے۔ تو گویا آخری عشرہ یہ نزول قرآن کا عشرہ ہے، یہ قرآن کے اترنے کا عشرہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو آخری عشرے کے اندر کم از کم ایک قرآن ختم کر لیں، اور بہت آسان ہے، 10 دن میں قرآن ختم کرنا بہت آسان۔ روزانہ 3 پارے پڑھ لیں گے تو سہولت کے ساتھ جو ہے 10 دن میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور 3 پارے پڑھنے میں کوئی بہت ٹائم نہیں لگتا، 3 پارے پڑھنے میں بہت ٹائم نہیں لگتا، 1 گھنٹے کے اندر 3 پارے ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ آہستہ پڑھیں تب بھی، اطمینان سے پڑھیں تب بھی 1 گھنٹے کے اندر 3 پارے آرام سے ہو جاتے ہیں۔ لگاتار پڑھتے رہے 1 گھنٹے میں 3 پارے ہو جاتے ہیں۔ تو 1 گھنٹہ تلاوت کے اندر گزارنا کون سا مشکل ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں میں اس کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور اس میں رمضان کے اندر 70 گنا کا اضافہ کر لیں۔ عام دنوں میں تو 1 حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اب اس 10 کو 70 سے ضرب دے دیں، رمضان کے اندر 1 حرف پر جو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو 1 گھنٹہ تلاوت کے اندر گزار دینا، 1 گھنٹہ اپنے رب کے کلام کو پڑھنے کے اندر گزار دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو روزانہ کم از کم آخری عشرے کے ہر دن میں 3 پارے پڑھنے کا اہتمام، 3 پارے روزانہ پڑھیں گے تو آخری عشرے کے اندر ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ دوسرا کام، آخری عشرے کو کارآمد بنانے کا دوسرا کام۔ پہلا کام جماعت کا اہتمام، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام۔ دوسرا کام تلاوت قرآن کا اہتمام، کم از کم ایک قرآن ختم کرنا ہے آخری عشرے کے اندر۔ اور تیسرا کام اعتکاف کرنا۔ اگر پورا عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے تو 1 دن، 2 دن، 3 دن اعتکاف کریں۔ 3 دن نہیں کر سکتے کم از کم طاق راتوں میں اعتکاف کر لیں، طاق راتوں میں اعتکاف کر لیں۔ 25ویں رات باقی ہے، 23ویں رات باقی ہے، 29ویں رات باقی ہے، ان راتوں میں اعتکاف کر لیں۔ اس میں نہیں کر سکتے کم از کم 27ویں رات کو اعتکاف کر لیں، کیونکہ بہت سارے علماء کے نزدیک شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے، زیادہ چانس 27ویں کو ہونے کا بھی ہے۔ تو کم از کم 1 رات کا اعتکاف کر لیں۔ 1 دن کا اعتکاف ہمارے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل کر دیتا ہے جن میں سے ہر خندق جو ہے زمین و آسمان کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے۔ تو 1 دن کا اعتکاف کر لیں۔ پہلا کام جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام، دوسرا کام کم از کم ایک قرآن ختم کرنا 10 دنوں کے اندر، تیسرا کام جتنا ہو سکے اعتکاف کرنا۔ مصنوعی اعتکاف تو اب نہیں کیا جا سکتا، مصنوعی اعتکاف تو 20ویں رمضان کی سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، اب تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن نفلی اعتکاف تو ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اور رمضان میں کریں گے تو اس کا اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، 1 دن کا اعتکاف کی یا 3 دن کا اعتکاف کی یا طاق راتوں کے اعتکاف کی، یا طاق راتیں نہیں تو کم از کم 27ویں شب کے اعتکاف کی، اعتکاف ضرور کریں، اعتکاف ضرور کریں۔ معتکف ہر لمحہ نیکی کے اندر ہوتا ہے، عبادت کے اندر ہوتا ہے، سو رہا تب بھی عبادت کر رہا، آرام کر رہا تب بھی عبادت کر رہا، کھانا کھا رہا تب بھی عبادت میں ہے۔ تو اعتکاف ضرور کریں آخری عشرے کے اندر، جتنا ہو سکے، جتنا اللہ توفیق دے، جتنی ہماری ہمت ہے اتنا اعتکاف کریں۔ اور چوتھا کام رمضان کی راتوں میں، خصوصاً طاق راتوں میں دعاؤں کا اہتمام،
میرے بزرگوں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس گھڑی کے اندر بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ عام طور پر جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بندہ دعا کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ملتی ہے۔ عام طور پر جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو دعا قبول ہونے کے بعد اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو جو مانگا وہی مل جاتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے آخرت کے لیے، اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے، اور قیامت کے دن اور آخرت کے اندر اس دعا کا اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ بندہ یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ کاش دنیا کے اندر اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارا اجر و ثواب جو ہے اور سارا ذخیرہ جو ہے قیامت کے دن ملتا۔ تو دعا کی قبولیت 3 طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہی مل جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے ہم کو کوئی ایسی بڑی مصیبت سے بچا لے جس میں ہم مبتلا ہونے والے تھے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ ہم کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ہوتی ہے۔ ہم مانگتے ہیں اور ہمارا پیٹ حرام سے محفوظ ہے، ہمارا پیٹ حرام سے محفوظ ہے، لوگوں کے حق مارنے سے محفوظ ہے، ہماری زبان جھوٹ سے محفوظ ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، رزق حلال اور صدق مقال۔ دعا کی قبولیت کے لیے صرف 2 شرطیں ہیں، پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھنا اور زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا۔ یہ دونوں اگر جڑ گئی کہ زبان جھوٹ سے محفوظ ہے اور پیٹ حرام سے محفوظ ہے تو دعا قبول ہونا ہی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، جس کی زبان جھوٹ سے محفوظ ہو اور پیٹ جو ہے حرام سے محفوظ ہو، حرام مال کھانے سے محفوظ ہو، ایسا شخص مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا اور حرام نہیں کھاتا، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کبھی جو مانگا وہ مل جاتا ہے، کبھی اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، کبھی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں دعا کی قبولیت کی ہے۔ لیکن جمعہ کے دن جو گھڑی ہوتی ہے نا، خاص گھڑی، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں بناتے۔ اس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں جو ہے کسی مصیبت سے نہیں بچاتے، بلکہ اس گھڑی میں اللہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے، چاہے وہ سوال دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ سوال دنیا کے بارے میں ہو، اللہ وہی چیز دیتے ہیں۔ یہ جمعہ کی گھڑی کی خصوصیت ہے کہ باقی تو شکلیں ہوتی ہیں جو قبولیت کی، کہ ذخیرہ بنا دیا آخرت کے اندر، یہ مصیبت سے بچا لیا، نہیں۔ اس گھڑی میں اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے، چاہے دین مانگے چاہے دنیا مانگے، اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بزرگوں، وہ گھڑی جیسے جمعہ کے دن ہوتی ہے، وہ گھڑی رمضان کی ہر رات میں ہوتی ہے۔ ہر رات میں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات میں گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دین اور دنیا کے بارے میں، دین اور دنیا کی بھلائی کے بارے میں جو بھی سوال کرے، اللہ اس کو وہی چیز عطا فرماتے ہیں۔ اور ہم رمضان کی راتوں کو میرے بزرگوں غفلت کے اندر گزارا دیتے ہیں، خصوصاً آخری عشرہ۔ یہ آخری عشرے کی راتوں میں دعاؤں کا اہتمام، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے تو سب سے اہم چیز جو ہے دعا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے تنہائی کے اندر بات کرنا، اللہ سے بات کرنا چاہیے۔ اس انداز میں نہیں کہ لوگ دیوانہ سمجھیں، کہ اللہ سے بات کرنا چاہیے، جو بھی جس لمحہ جو بھی ضرورت ہو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ مانگنے کے لیے آپ کو جو ہے کسی کونے میں مسجد کے گوشے میں جا کر بیٹھنا ہے، نہیں، آپ کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے دعا مانگیں، اپنا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، ہر لمحہ اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ سے مانگنا بہت آسان ہے، اللہ سے لینا بہت آسان ہے، لیکن اللہ سے لیتے ہی نہیں ہم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب دینے کا در کھلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت جو ہم غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو رمضان کی ہر رات میں وہ گھڑی ہوتی ہے، جیسے جمعہ کے دن گھڑی ہوتی ہے نا، ایسے رمضان کی ہر رات میں وہ گھڑی ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے قبولیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگو وہی دیتے ہیں، ذخیرہ نہیں بناتے ہیں، مصیبتوں کو نہیں ہٹاتے ہیں، بلکہ اللہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو چوتھا کام جو آخری عشرے کے اندر کرنا ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ ایسے ہی 5واں کام صدقہ خیرات کی کثرت اس آخری عشرے کے اندر۔ پہلا کام جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام، دوسرا کام
تلاوت کم از کم آخری عشرے کے اندر قرآن ختم کرنا ہے، اور تیسرا کام جتنا ہو سکے اتنے دن اعتکاف کرنا ہے، 1 دن 3 دن یا طاقت آتے ہیں یا 1 رات 27 رات جتنا ہو سکے اعتکاف کرنا ہی ہے۔ چوتھا کام دعاؤں کا اہتمام، اور 5واں کام صدقہ خیرات کی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جو جاتا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ ہوتا خود عطا فرما دیتے، یا اپنے گھروں میں سے تحقیق کرتے، گھر میں کچھ ہوتا وہ دے دیتے۔ خود کے پاس نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے ذریعے اس کی ضرورت پوری فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کوئی سوالی آئے اور وہ خالی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا سخی تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جو چادر پڑی ہوئی تھی وہی مانگ لی، آپ نے اتار کر دے دی، جو قمیص پہنے تھے وہ مانگ لیا، آپ نے اتار کر دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ بسا اوقات لوگوں کے سوال پورا کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے قرضہ لینا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیتے تھے اور لوگوں کا سوال پورا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حال یہ تھا، اور رمضان کے اندر اس سخاوت کے اندر اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ بعض روایتوں کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ تیز ہوا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہوا تیز ہوتی تو کیسی اس کی تیزی محسوس ہوتی، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے اندر تیز ہوا سے زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو میرے بزرگوں، ہم روزانہ کم از کم اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، اللہ جتنی ہمت دے جتنی طاقت دے، کچھ نہ کچھ روزانہ آخری عشرے کے اندر جو ہے صدقہ خیرات کریں۔ اگر ان اعمال کا اہتمام ہوگا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، آخری عشرے میں قرآن ختم کرنا ہے، ٹارگٹ فکس کر لیں کہ آخری عشرے کے اندر قرآن ختم کرنا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کرنا، جتنے دن اللہ کی طرف سے توفیق ہو سکے اتنے دن اعتکاف کرنا، یا کم از کم 27 شب ہی اعتکاف کر لیں۔ اعتکاف کرنے مطلب اعتکاف کی پابندیوں کا اہتمام کریں کہ مسجد سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا، اور مسجد میں بھی اگر رہنا عبادت کے اندر لگے رہنا، فالتو کاموں کے اندر نہیں لگے رہنا۔ چوتھا کام دعاؤں کا اہتمام، خصوصاً رمضان کی راتوں میں دعاؤں کا اہتمام، اور 5واں کام صدقہ خیرات کی کثرت۔ انشاءاللہ اگر ان 5 کاموں کا اہتمام کر لیں گے ہمارا آخری عشرہ قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔